جی اشرف ملخم صاحب بتائیے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک طرف ٹیکس ریونیو پورا نہیں ہوتا، خرچے ہمیں بتائے جا رہے ہیں کہ حکومت اپنے کم کر رہی ہے، اور ہزار نئی گاڑیاں۔ جی تھینک یو ویری مچ مجھے شو میں بلانے کے لیے۔ جی بس حکومت جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمیشہ سے معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اتنی سخت محنت کرتی ہے کہ ہر حکومت کی کوشش کرتے کرتے تھک جاتی ہے۔ جب تھک جاتی ہے پھر وہ چھوڑ دیتی ہے اس کام کو۔ نہیں سر، ہم بھی تھک جاتے ہیں، صرف وہ نہیں تھکتے۔ نہیں، پھر نئی حکومت آتی ہے پھر سے شروع کرتی ہے، نئے سرے سے ایکسرسائز شروع ہوتی ہے۔ ابھی جب ایک آئی ایم ایف کی طرف سے پریشر آیا کہ آئی ایم ایف جو کہنا ہے اس کا کہ ریفارمز لائی جائیں ایف بی آر میں، اس کے لیے انہوں نے ایف بی آر کے ٹرانسفارمیشن منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے تحت 35 ارب سے شاید اس طرح کی رقم بھی ایلوکیٹ ہوگی۔ وہ اتنی جلدی سے منصوبہ بنا، اس پر عمل درآمد کا پہلا مرحلہ جو وہ گاڑیوں سے شروع ہوا، جیسا کہ آپ نے ابھی سنوایا کہ ابھی تو فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ 150 پوسٹ جن میں زیادہ تر ایسی پوزیشنز ہیں جو چھوٹے درجے کے ملازمین کی، کہ وہ اگلے بجٹ میں ابالش کرتی جائے گی۔ مقصد اس کا یہ ہوگا کہ حکومت کی بچت ہو سکے، حکومت کے اخراجات کم ہو سکیں، ساتھ ہی یہ 6 ارب روپے کی نئی گاڑیاں ہم خرید رہے ہیں۔ اب اس میں بھی ہم ایک ڈپلیکیشن نہ کہیں بلکہ تضاد نظر آتا ہے کہ ایک طرف تو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کیس لیس کارکردگی دکھانے جا رہے ہیں ایف بی آر کی، کہ ایف بی آر کے ٹیکس حکام ہے، ان کا اور ٹیکس پیئر کا آمنا سامنا نہیں ہوگا، تو دوسری طرف ٹیکس حکام کو گاڑیاں دی جا رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پہنچا جائے ٹیکس دہندگان تک، ان کے جو کاروباری مراکز ہیں، انڈسٹری یا صنعت ہے وہاں تک پہنچا جائے۔ ایک مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہم کیوں نہیں کرتے؟ اتنے ہی پیسے لگا کر ہم ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹیکس جو ہو رہے ہیں ٹیکس کے نیٹ میں نہیں ہے ان تک کیوں نہیں پہنچے، جو کہ سب سے آسان کام ہے، دفتر میں بیٹھ کر ہو سکتا ہے، کم خرچ سے ہو سکتا ہے۔ اس کو چھوڑ کے ہم اس مہنگے منصوبے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ نہ صرف ایک تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ کیبنٹ میں اپروو ہوا ہے، تو کہ جب کیبنٹ میں یہ اپروو ہوا تو نہ وزیر اعظم صاحب کو نہ ان کی پوری کابینہ کو یہ جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ جو کھلے تضاد ہیں جیسے سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں، یہ نظر نہیں آئے یا کسی نے سوال نہیں اٹھایا؟ یہ تضاد تو نظر آتے ہیں، لیکن جب جو ٹیکس آفیشلز ہیں جنہوں نے جو منصوبہ بنایا، جب بھی کوئی ٹیکس اصلاحات کی بات ہوتی ہے، ایف بی آر کو بہتر کرنے کی بات ہوتی ہے، تو ایف بی آر حکام کی، ایف بی آر اہلکاروں کی جو پرکس اینڈ پریولیج ہیں وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ کیا اس سے پہلے جو پرکس ان کے پاس نہیں تھی؟ جہاں تک میری اطلاع ہے کہ ایف بی آر کے فیلڈ آفیسر جو گریڈ 16 کے ان کا پہلے سے جیپس موجود ہیں، اچھی خاصی حالت میں موجود ہیں، بہتر کمپنی کی جیپس ہیں ان کے پاس۔ گریڈ 7 کے پاس تو اس سے بھی زیادہ اچھی گاڑی ہے۔ پھر ایف بی آر کے فیلڈ آفیسرز ہیں، کسٹمز کے ہوں، انکم ٹیکس کے ہوں، تو اور فیسلٹی ہوتی ہے کہ ایف بی آر جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں پکڑتا ہے وہ ان کو دی جاتی ہیں، سستی ان کو فروخت بھی کی جاتی ہے اور فیلڈ میں استعمال کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ جب وہ گاڑیاں موجود ہیں بہتر حال میں، زیادہ کے زیادہ امپورٹنٹ گاڑیاں ہوتی ہیں، جیپنیز گاڑیاں ہوتی ہیں یا دوسرے باہر کے ممالک کی ہوتی ہیں جو ہماری گاڑیوں کی نسبت بہتر ہیں، وہ گاڑیاں ایف بی آر کی اپنی پراپرٹی پڑی ہوتی ہیں، ٹاپ سے لے کے نیچے تک وہ عیاشیوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ہر بڑے دفتروں کو گاڑیاں تحفے کے طور پر بھجوائی جاتی ہیں، ہر آنے والے منسٹر کو وہ گاڑی بھجوائی جاتی ہے۔ میری بہت مصدقہ اطلاع ہے کہ موجودہ فائنانس منسٹر کو بھی وی8 آفر کی گئی تھی جو انہوں نے انکار کر دیا تھا لینے سے۔ ہر منسٹر کو وی8 گاڑی کا تحفہ ایف بی آر کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اگلا جو منصوبہ شروع ہوا وہ 1000 گاڑیوں کی خریداری سے شروع ہوا ہے۔